اطیعوا الرسول، چنانچہ قرآن کریم میں بہت جگہ ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ کی بات مانو یعنی اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو اور اللہ کے کلام کی جو تشریح اللہ کے نبی نے کی ہے اس کو دیکھ کر چلو. اس لیے کہ اللہ نے جگہ فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. نبی جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے منع کرے اس سے بچ جاؤ. اور یہ لمبی تفصیل ہے، کبھی تفصیل اگر انشاءاللہ موقع ملے تو عرض کریں گے. آگے فرمائیں کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر تم نے اعراض کیا، ایبا کیا، تم نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی، تو فرمایا کہ ہمارے نبی پر تو کھلے طور پر پہنچا دینا ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پہنچا دیا ہے. نبی نے جو اپنا حق تھا پہنچانے کا، نبی نے کھول کھول کر ایک بات واضح طور پر تم تک پہنچا دی ہے. لہذا اگر تم نہیں مانتے ہو تو نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ہے کہ تم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے. لہذا نبی کا جو حق تھا، نبی پر جو ذمہ داری تھی اور نبی پر جو چیز واجب اور یعنی ان پر جو فرض تھا، نبی نے وہ فرض کو، اس حق کو، اس واجب کو ادا کر دیا ہے. اسے کھول کھول کر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا تھا هل بلغتم، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک زبان اٹھ کے کہا تھا بلغت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. بلکہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں. جو چیز امت کے لیے مفید ہے آخرت دنیا کے اعتبار سے وہ بتا دی، اور جن چیزوں میں امت کا نقصان ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے اس سے آپ نے منع کر دیا ہے. اللہ کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں. چنانچہ تب آپ نے فرمایا تھا اللہم اشہد، انگلی اٹھا کے کہا تھا اللہ تو گواہ رہنا. یہ میرے سوالات صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ایک زبان ہو کے کہنے کہ میں نے پہنچا دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْغَائِبَ. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو تم میں یہاں موجود ہیں وہ جو قیامت تک آنے والی میری امت ہے ان تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. چنانچہ صحابہ نے پہنچایا، پھر تابعین نے پہنچایا، طب تابعین نے پہنچایا. ہر زمانے کے لوگوں نے اللہ کے نبی کی اس دین کو، قرآن و حدیث کو امت تک پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں. چنانچہ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر تم نے ابا کیا، اعراض کیا، بات نہیں مانی، انکار کیا، تو بس ہمارے رسول پر کھلے طور پر پہنچانا تھا. نبی نے پہنچا دیا ہے. اب نبی کی ذمہ داری ہو گئی، نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب نبی کا نقصان ہے تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کو تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اس سے اللہ کی بات بھی کہی گئی اللہ لا الہ الا. پھر توحید کی بات آئی کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے. لہذا اللہ کی عبادت کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. فرمایا کہ اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، اللہ کو مقدم کر کے جہاں مجرور جس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، بعد میں آنا چاہیے تھا، مقدم کر دیا. جس کے معنی حسر کے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ ہی پر زور دینا پڑے. اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. لہذا اس لیے کہ کسی پر بھی بھروسہ کرے گا تو بھروسے لگایا کہ نہیں ہے. خود ہی اس کا کام اپنے ہاتھ میں دیا تو ہمارا حدود اس کے ہاتھ میں کیسے ہو جائے گا، ہمارے کام کیسے بنا دے گا. لہذا جو بھی معاملہ اہل ایمان کا ہو، ایسے معاملات میں ان کا اعتماد، بھروسہ، ان کی نظر، ان کا توکل اور ان کا اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے. اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. خدا نے کہ جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے، آدمی کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے. میرا کام بنانے والا اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کی کوئی سلطنت اور دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان تو کوئی جو ہے ہمارا کام بنا نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کی بھی مسئلوں کو حل کر دے. جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالوں کے ذریعے سے اور کبوتری کے انڈوں کے ذریعے سے کر دی ہے. جب دشمن وہاں تک پہنچ گیا ہے تو حضرت ابو بکر کو ذرا اندیشہ ہوا، اگر خدا نہ خواستہ دشمن اگر ذرا نیچے اگر ذرا اس پہ ذرا جھانک کر بھی دیکھ لیں گے اور اللہ کے نبی نظر آئیں گے تو کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی جب ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے نبی نے جاگا تو پوچھا کیا بات ہے، تو بتا کہ دشمن غار کے منہ پہ پہنچ گئے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما.
اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ ان کا تیسرا اللہ ہے. ہم نکلے نہیں ہیں خود سے، اللہ کے حکم سے نکلے. اللہ کا حکم جو ہے وہ ناکام کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کامیاب کرنے کے ہوتا ہے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار قلزم پہ پہنچے، دشمن فرعون پیچھے سے لشکر کے ساتھ آ گیا، تو جو بنی اسرائیل تھے ان کا ایمان ہوتا جو بنا نہیں تھا. نبی کا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایمان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اتنا اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے مارے گئے. کہاں آ کے بتا دیا آگے بھی موت کا سامان، پیچھے بھی موت کا سامان ہے، کہاں جائیں تو بچنے کے لیے کہاں جائیں؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا. یہ ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے، توکل کی بات ہے، اللہ ہی پہ بھروسہ ہے. کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ. بے شمار واقعات ہیں انبیاء کے اور صحابہ کے توکل کے. اگر اسی پر بات کی جائے تو پورا 2-4 گھنٹے بات کی جا سکتی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. آگے اہل ایمان کو ایک خاص نصیحت کی جا رہی ہے. عام طور سے آدمی کو جو رکاوٹ دین پہ چلنے میں، اللہ کے احکام کو زندگی میں لانے میں جو ہوتی ہے، وہ ایک تو اپنا نفس ہوتا ہے. لیکن آدمی نفس پر قابو کر سکتا ہے کسی درجے میں، لیکن رکاوٹ جو ہے کبھی بیوی کی طرف سے آتی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے آتی ہے. بیوی بچے جو ہے وہ اللہ کے احکام پہ چلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. لہذا اس نے فرمایا کہ ایسے بیوی بچے جو اللہ کے دین کے پہ عمل کرنے میں اگر رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان سے ہوشیار ہے، ان کی بات نہیں مانو. یہ نہیں کہتا بیوی ہے بات مان لو، بچے کے بیوی بات مان لو. اس لیے کہ بیوی بچوں کی محبت منع نہیں ہے، بیوی سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، لیکن اتنی محبت نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام میں فرق پڑ جائے، اللہ کے احکام توڑ جائے، نبی کے طریقے چھوڑ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آگے اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی تمہارا میرا تعلق ایمان، تمہارا تعلق مجھ سے ایمان کا ہے، تم مجھے مانتے ہو، جانتے ہو. اس لیے ان من ازواجکم، یہاں جاننے والے جانتے ہیں من تبعیض کا ہے، یعنی سارے بھی بچے ایسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض بھی بچے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بھی بچے ایسے ہوتے ہیں کیا عدو لکم، تمہارے دشمن ہوتے ہیں. لہذا فاحذروہم، ان سے بچے رہنا، ہوشیار ہے. یعنی ان کے کا کہا نہ ماننا، اور ان کے کہا ماننے سے اگر تمہارا نقصان ہوتا ہے دین کا، آخرت کا، اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کوئی بھی مخلوق ہو، ماں باپ ہو، استاد ہو، پیر صاحب ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو، اگر اس کی بات ماننے میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. لہذا کوئی ناراض ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی اگر لازم آتی ہے کسی بڑے سے بڑے مخلوق کی بات ماننے میں، ان کی بات کا انکار کر دیا جائے. ان کی بات نہیں. ماں کہتی ہے بیٹا داڑھی اچھی نہیں لگتی، بڑھا دو. نہیں امی ٹھیک ہے، آپ اماں ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن آپ کے حکم سے داڑھی نہیں بڑھائی جائے. اگر باپ کہتا ہے بیٹا رشوت دے دو، رشوت دے دو یا سودی کاروبار کرو، کہ ابا سے نہیں کہ ابا آپ ابا ہیں، آپ جنت کا دروازہ ضرور ہیں، لیکن اس میں آپ کی بات نہیں مانی جائے. شوہر کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن شوہر اگر بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارا برقع اچھا نہیں لگتا ہے، برقع اتار کے میرے ساتھ چلو تفریح کے لیے، کہتے ہیں نا آپ شوہر ہیں، آپ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بعد کسی کے لیے سجدے کا حکم میری شریعت میں ہوتا تو میں ہر عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. آپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن یہاں آپ کی بات نہیں مانی جائے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کی ایمان والی عورتوں سے کہ وہ نقاب ڈالا کریں اور حجاب پہنا کریں، برقع پہنا کریں. اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں. چنانچہ شوہر کہتا ہے بیوی کو اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف بات، باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے. اس لیے فرمایا کہ فاحذروہم، ان سے بچو. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان آیتوں کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ ہجرت کے بعد ایمان لائے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے بڑے صحابہ تقریباً سبھی جو ہے وہ نکل گئے، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور بعد میں جو ایمان لائے تو ان کا ایمان اس وقت معتبر ہے جبکہ وہ ہجرت کرے. یعنی جس طرح ایمان کا اعتبار جو ہے یعنی اس زمانے میں یعنی فتح مکہ سے پہلے انہی کا ایمان معتبر ہوتا تھا جو
ہجرت کر کے مکے سے مدینے جائیں. چنانچہ انہوں نے ہجرت کرنی چاہی تو ان کے بھی بچوں نے منع کیا کہ نہ ہجرت نہیں کر سکتے آپ, رکاوٹ بنے. اس طرح بعض صحابہ جہاد میں جانا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, تو بھی بچے رکاوٹ بنتے تھے. ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ بعض تمہاری عورتیں اور تمہارے اولاد جو ہے تمہارے دشمن ہیں, یعنی تم کو جہاد میں جانے سے روکتے ہیں اور تم کو ہجرت کرنے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے سے روکتے ہیں. یہ تو یعنی سبب نزول ہے, لیکن اس طرح اور عام بات ہے. اگر کوئی نماز سے روکے, کوئی روزے سے روکے, کوئی ماں بچے کہتے روزہ نہ رکھو, کوئی ماں کہتی کہ حج پہ نہ جاؤ, کوئی بھی اس طرح کے جو فرائض ہیں ان کا کرنا ایک مومن و مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. اگر ایسے امور سے, فرائض سے, واجبات سے اگر جب بیوی بچے روکتے ہیں تو ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. فاحذروہم, ان سے بچے رہو. آگے فرمائیں کہ ان کا روکنا جو ہے یہ تمہاری دشمنی میں نہیں ہے, اس لیے کہ بیوی بچے کہاں دشمن ہوتے ہیں ماں باپ کے. بیوی شوہر کی دشمن نہیں ہوتی ہے, اولاد جو ہے ماں باپ کی دشمن نہیں ہوتی ہے. لہذا ان کا جو روکنا ہے وہ تمہارے سے دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ تمہارے فراق میں روکتے ہیں. چنانچہ اصل یہ دشمن نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کا جو عمل ہے نتیجے کے اعتبار سے تمہارا آخرت کا نقصان ہے, اور آخرت کا نقصان کرنے والا دشمن ہی سمجھا جاتا ہے. جو میرے آخرت کا نقصان کرے وہ میرا دشمن ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ ان سے اگر اس طرح کی کوئی بات سرزد ہو جائے تو ان کو معاف بھی کر دو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر ان کو معاف کر دو اور ان کو درگزر کر دو, ان کو بخش دو. یعنی اس طرح کی غلطی ہو گئی اور بعد میں جو ان کو تنبہ ہوا پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی, تو ان کو سزا نہ دینا, نہ ہاتھ سے سزا دینا, نہ زبان سے سزا دینا, نہ ان کے بارے میں دل میں کوئی قدورت رکھنا, کوئی نفرت رکھنا. یہ بچے ہیں, غلطی ہو گئی ہے لیکن ان کو سنبھالنا. چنانچہ بھی بچوں سے آدمی کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کو بھی بچوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے, دشمنی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کی کوتاہیوں کو, غلطیوں کو درگزر کر کے, معاف کر کے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس لیے کہ بھی بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے, چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ بھی بچوں سے تو آدمی کی زندگی ہے. بچوں کو آپ نے چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, خدا نہ خواستہ, تو آدمی تنہا رہ جائے گا. اپنی زندگی کا کیا مزہ ہے؟ اور زندگی کے جو لوازمات ہیں بھی بچوں کے بغیر کیسے پورے ہوں گے؟ اس لیے ساتھ ان کے رہنا ہے. ان سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ جان بوجھ کر دشمنی میں نہیں کر رہے ہیں, بلکہ انجانے میں نتیجے کی اعتبار سے تمہارا آخرت کا نقصان کرے, اس لیے ہم نے ان کو دشمن کہا ہے. اس لیے ان سے جو غلطی ہو گئی ان کو معاف کرو. پہلے کا تعفو, پھر کا تصفحوا اور درگزر کرو, اور آگے پھر کا تغفروا, دل سے بھی معاف کر دو, دل میں بھی نہ رکھو, ہاتھ سے بھی ان کو نقصان نہ پہنچاؤ, اور زبان سے بھی ان پہ لان تان نہ کرو. کتنے تاکید کے صیغے. پھر آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں, بڑے رحم کرنے والے ہیں. اشارہ کیا ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو اللہ تم کو معاف کرے, تم بھی اپنے بیوچوں کو معاف کرو, اپنے دشمنوں کو معاف کرو. جو اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ معافی کا معاملہ کرے, رحم کا معاملہ کرے, کہ تم کو بھی جو تمہارے جو دشمن ہیں اور تمہارے ساتھ جو نقصان کا جنہوں نے معاملہ کیا ہے ان کو تم کو بھی معاف کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ تم تو معاف نہیں کرتے, اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو, یہ کیسی بات ہے؟ اللہ سے معافی کی امید تم کو ہے, اللہ سے معافی تم چاہتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم پر جو رحم کر دے, تو تم کو بھی تمہارے ماتحتوں کو جو تمہاری بھی بچے ہیں معاف کرنا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے, ان کی بخشوں کو بخش دینا چاہیے. آگے فرمائے انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک اہم بات ہے کہ اولاد اور مال جو ہے اللہ کی نعمت ہے. اس لیے کہ آدمی مال نہ ہو تو کام نہیں کر سکتا, بہت سارے کام نہیں کر سکتا. مال ضروری ہے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, پہننے کے لیے, شادی کے لیے, مکان کے لیے اور دیگر عبادتوں کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے. اس لیے مال اللہ کی نعمت ہے. اس طرح اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے, اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. آدمی کی شادی ہو جاتی ہے اور 8-10 سال گزر جاتے ہیں تو آدمی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے. وہ دوسری شادی کرنے کی سوچتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اولاد کا ہونا ایک بڑی نعمت, اس لیے کہ شادی کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد اولاد کا حصول ہے. اس لیے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. جن خاندانوں میں محبت زیادہ ہوتی ہے اور جن خاندانوں میں اولاد زیادہ ہوتی ہے ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تزوج, کہ اس لیے کہ ہمیں
قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر جو ہے میں فخر کروں گا، میری امت کی تعداد کثیر ہو جائے گی، اس پر میں فخر کروں گا، اس لیے اولاد زیادہ ہونا چاہیے، اولاد کی کثرت مطلوب ہے، اور شادی سے اولاد ہی کا حصول مقصود ہے، بڑا یعنی مقصود اعظم وہ اولاد کا حصول ہے، تو لہذا اولاد بھی نعمت ہے، لیکن جہاں یہ نعمت ہے وہاں امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ اولاد اور مال جو ہے یہ آدمی کی آزمائش بھی ہے کہ اولاد کی اور مال کی محبت میں عام طور سے آدمی اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے اپنے آخرت خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش اور ابتلا اور امتحان ہے، لہذا امتحان میں آدمی بہت چوکنا رہتا کہ فیل نہ ہو جاؤ، لہذا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کر گزرو جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو کر میری آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ اولاد کے ساتھ محبت کرو، اتنی محبت کرو جس سے اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہو، آخرت برباد نہ ہو۔ مال کماؤ، مال خرچ کرو، لیکن مال کی محبت میں نماز نہ چھوڑو۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز کے وقت میں ماشاءاللہ گاہک بہت آتے دکانوں پر، اس وقت جو نماز اثر پڑھنے میں آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، پورے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وہ نماز عصر ہے کہ نماز عصر میں خاص طور پر کہیں فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز فجر میں نماز عشاء میں کیا اجر و ثواب ہے، فرماتے کھسٹتے ہوئے سورج کے بل آ جائیں گے مسجد اور نماز پڑھنے کے لیے، تو فضائل بیان کیے۔ چنانچہ بعض مرتبہ مال کی محبت یا اولاد کی محبت کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی خود تو کوئی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا ہے لیکن اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے، ناجائز کماتا ہے، ناجائز طریقے سے مال جمع کرتا ہے، بھی بچوں کی خواہشات کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی حلال سے آگے حرام میں ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ فرمایا اس نے فرمایا یہ اموال اور اولاد تمہارے ایک آزمائش ہے، یہ تمہارا ابتلا ہے، تمہارا امتحان ہے، اس لیے ذرا سوچ کر رہو۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور فرمایا کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، لہذا دنیا کے نفع کے پیچھے نہ بھاگو، اصل تمہارے سامنے آخرت ہونی چاہیے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو اجر دے گے دنیا کے اجر اس کے سامنے ہیچ ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جیسے سونے کے سامنے مٹی کی کیا حیثیت ہے، اور جو ہے ہیرے جواہرات کے سامنے پتھر کی کیا حیثیت ہے، اس طرح دنیا کی جو نعمتیں تمہارے سامنے ہیں ان کی آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے، آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں تین عیب ہیں، ایک وہ ادنا ہے، ایک فانی ہے، اور ایک تھوڑی ہے، قلیل ہے اور فانی ہے اور دنی ہے، ادنا ہے، اور آخرت کی ہر نعمت جو کثیر ہے اور اعلیٰ ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے، فنا نہیں ہوگی، اس لیے اصل نعمت جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جہاں تک ہو سکے، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران میں جو فرمایا تھا کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ سہم گئے تھے، ڈر گئے تھے، اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کرے گا، اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ سے اس سے ڈرنے کا حق کون ادا کرے گا، تو پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس پر آیت اتاری کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اتنا ڈرو۔ اللہ کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے لیکن تم سے جتنا ہو سکتا ہے اس کی کوشش کرو اللہ سے ڈرنے کی۔ دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے تمہاری استعداد کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو معاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، حرام قرار دے گا فاجتنبوہ، اسے رکو، اسے پورا رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب ذرا چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ نے کہا شراب پینے کو منع کیا ہے تو شراب کے قطرے سے بھی بچنا پڑے گا، یہ نہیں کہ یہ گھونٹ پی لے تو کیا حرج ہے، ایک آدھی پیالی پی لی تو کیا حرج ہے، کہ نا رشوت سے بچو، فرمایا پوری رشوت سے بچنا پڑے گا، سود سے بچو، پوری طرح بچنا پڑے گا، ایک آدھ روپیہ لے لے تو کیا حرج ہے، ایسا نہیں۔ لہذا جن باتوں کو اللہ نے کرنے کو منع کیا ہے اس سے پوری طرح بچنا ضروری ہے۔
ہاں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کی مدد کر لے. باقی سے اللہ کا اللہ اتنا بھی کر سکا, اللہ جو نہیں ہوگا اسے معاف فرما دے تو اللہ معاف فرما دے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا, یعنی جو نصیحت تم کو کی جائے اس کو غور سے سنو, اس لیے کہ سنتا پہلے آدمی پھر عمل بعد میں کرتا ہے. جو سنتا ہی نہیں عمل کیسے کرے گا؟ مجھے تو ایک افسوس ہوتا ہے جب درس قرآن کا اعلان ہوتا ہے کہ نماز باقی نمازوں کے بعد قرآن کا درس ہوگا, تفسیر ہوگی, تو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, وہ بھی آدھے پونے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, پورے ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے. لیکن جتنے نمازی آدمی کا بیٹھ جائے تو کتنا نفع ہوگا, لیکن جو پڑھا مجموع کے چلا جاتا ہے, وہ کہ ہماری ضرورت نہیں ہے, قرآن سننا سمجھنا ہماری ضرورت نہیں ہے, دنیا کے کام بہت ضروری ہیں اور قرآن کا درس ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. حالانکہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے, قرآن کو سمجھنا میری ذمہ داری ہے, قرآن پر عمل کرنا مجھ پر ضروری ہے, لیکن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے سننے کے لیے. حالانکہ وقت ہوتا ہے لیکن اہمیت نہیں ہے قرآن کی اور قرآن کے درس قرآن کی, تو اس لیے افسوس بھی ہوتا ہے. جو لوگ بیٹھتے ہیں واقعی وہ توفیق لوگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی توفیق دے دیتے ہیں, واقعی وہ توفیق ہے کہ ان کو قرآن کا کم سے کم ہفتے میں مرتبہ کچھ سننے کا, سمجھنے کا اور قرآن سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں واسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. پہلے آدمی سنتا ہے, سمجھتا ہے اور پھر بات مانتا ہے, اطاعت کرتا ہے. لہذا جو باتیں کہی گئی اس کو سنو اور جو کہا جا رہا ہے اس کو عمل میں لاؤ, زندگی میں لاؤ. اور آگے فرمایا انفقوا, خرچ کرو, خیر لانفسکم, یہ خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہ سب لوگ خرچ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. عام طور سے شیطان یہ کہتا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم کو کہتا بھی خرچ کرو تو فقیر ہو جاؤ گے. واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ خرچ کرو گے تو تمہاری آخرت پہلے بنائیں گے اور پھر اللہ تم کو دنیا میں فضل دے گے, تمہارے مال میں برکت دے دے گے. لیکن انسان ہے وہ شیطان کو کی بات جلدی مان لیتا ہے, رحمان کی بات ماننے میں تردد ہو جاتا ہے, اس لیے خرچ کرنے کے موقع پر آدمی جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, یعنی جو تمہارے پاس مال ہے, دولت ہے اور جو بھی چیزیں اس کو اللہ کے نام پر, اللہ کے بندوں پر جہاں جہاں خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں, تمہارے آخرت بنتی ہے, وہاں خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے, خیر جو اس میں تفصیل کا بہت بہتر ہے, تمہارے لیے بہتر ہے, اللہ کے لیے نہیں. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہارے مال کی کیا ضرورت ہے. پھر آگے فرمایا خرچ کرنے کی جب بات کہی ہے تو عام طور سے خرچ کرنے میں آدمی کو جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دل کی بخیلی ہے, حرص سے مال ہے, بخل فی المال ہے. اسے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, کہ جو آدمی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے, اس کی نفس کی جو حرص ہے اندر ایک جو ہے ایک خبیث اور جو ہے مذموم صفت ہے, اس سے جو بچا لیا جائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, فرماتے یہی کامیاب ہو. یعنی آدمی کو عام طور سے خرچ کرتے ہوئے ایک عجیب سے اندر سے رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے فرمایا عام طور سے رکاوٹ جو بنتی ہے مال اور اولاد کی محبت ہے. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے, حضرت حسن یا حسین آپ کی جو نواسے ہیں, چھوٹے بچے تھے, وہ آئے اور وہ ان کی چادر میں لپٹ کر گر گئے, پیر میں گر گئے. بچے تو گر جاتے ہیں. آپ ممبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر اپنے بچے کو نواسے کو اٹھا لیا, خطبہ دیا, اور اس وقت یہ فرمایا تھا کہ مقبلۃ مجبلۃ, فرمایا کہ یہ بچے جو ہے آدمی کو بخیل بناتے, بزدل بنا دیتے ہیں. بچوں کی وجہ سے آدمی بخیل ہو جاتا ہے خرچ کرتے ہوئے, بھئی بچوں کا بچے بچے بچے. اس لیے کہ آدمی جب تک شادی نہیں ہوتی ہے اور بچے نہیں ہوتے اپنے لیے جیتا اور کھاتا پیتا ہے. جب بچے ہو جاتے ہیں اور اس کا کھانا پینا سب وہ الگ فرق ہو جاتا ہے. اب بچوں کی فکر میں رہتا ہے کہ بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے, بچوں کو آگے بڑھانا ہے, بچوں کو جو ہے کاروبار لگانا ہے, بچوں کی شادیاں کرنی ہے. اس میں آدمی جو ہے لگ جاتا ہے بچوں کی محبت میں, اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں بھی بزدل بن جاتا ہے. بچے کیسے جاؤں گا, بچے کیسے جاؤں گا. اس لیے فرمان ایک حدیث میں آتا ہے العیال سوس الطاعات, عجیب جملہ ہے. فرمایا کہ بچے جو ہے یہ طاعت کا گھن ہے. جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے تو لکڑی جو اندر سے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے, اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس طرح یہ بچے بال بچے جو ہے یہ نیکی کے کا گھن ہے, نیکی کو کھانے والے ہیں. اس کی وجہ سے آدمی جو ہے نیکی زیادہ کر نہیں سکتا ہے. اس لیے فرما کہ بال بچوں کا حق ادا کرنا چاہیے, منع نہیں ہے,
کہ اپنے بچوں کو آدمی منگتا چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ آدمی ان کو جو ہے کھاتا پیتا چھوڑ کر جائے، ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جائے، یہ مطلوب ہے۔ لیکن اولاد اور ماں کی محبت میں آدمی اپنے آخرت خراب کر لے، اپنے آخرت کو نقصان کر لے، فرماتے ہیں یہ آدمی کے لیے مناسب نہیں۔ فرمایا جو من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، فرمایا کہ جو آدمی اپنے نفس کے حرص سے اور بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے جب خرچ کی بات ہے تو پھر مزید اسی کی بات ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کو اللہ نے قرض سے تعبیر کیا ہے۔ میں نے کسی موقع پر وہاں فیضرڈون کی مسجد میں بھی اس پر میں نے بات کی تھی، تو قرض کے معنی ہے کہ صاحب قرض ایسی چیز ہے جو واپس ملنے والی ہے۔ اگر آپ کسی کو دیتے، کسی شریف آدمی کو، یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ قرض لے کے کھا جاتے ہیں، لیکن قرض ایسی چیز ہے کہ لینے کے بعد واپس ہونا چاہیے اسے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرض دینے کی تاکید بھی فرمائی، واپس کرنے کی بھی بات فرمائی۔ اگر کوئی آدمی کسی سے 1 لاکھ روپے قرض مانگے، آدمی نے دے دیا 1 مہینے کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کو ثواب ملتا ہے۔ اگر صدقہ کر دے تو 1 مرتبہ ثواب مل گیا، لیکن اگر آدمی نے جتنا قرضہ دیا ہے، جتنے دن کے لیے دیا ہے، ہر دن اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے۔ اگر آدمی کو اس پر یقین ہو تو قرض والے تلاش کرے گا کہ قرض مانگنے کے لیے میرے پاس آئے، جیسے لوگ بھاگتے ہیں قرض دینے سے، قرض والوں کو تلاش کریں، اور قرض لینے کے بعد آدمی کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا انتقال ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ پوچھتے تھے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، کہ نہیں ہے تو نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اگر قرضہ ہوتا تو فرماتے بھی کوئی پڑھا لے، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ ہاں اگر کوئی دوسرے صحابی اس کے قرضے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے تھے تو پھر اللہ کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو مانا کہ کوئی آدمی قرضہ لے کر اگر قرضہ ادا کے بغیر مر جاتا تھا تو نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کتنی بڑی سخت بات ہے، چنانچہ قرض واپس کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آدمی کی نیت اچھی ہے، مجھے قرض واپس کرنا ہے، اللہ اس کے حالات پیدا کرتے ہیں، قرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی کو لیتے ہوئے نیت ہوتی، دیتا کون ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں قرض ملے تو چوری کو کیوں جائے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے، قرض مل جائے تو چوری کرنے کی کیا ضرورت؟ لے کھاتے رہو، اور پوچھنا ہے تو ہاتھی چڑھا لینا، اور پھر آئندہ اس کے آنے کی ہمت نہیں ہوگی، اب تو مال گیا ہے جان بھی چلی کھائے گی، اس لیے آدمی بچتا ہے۔ آج کل حالات ایسے ہیں، اس لیے لوگ قرضہ بھی جلدی سے نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان تقرضوا اللہ، پھر حسنت کا لفظ ذکر کیا ہے، اس میں 3 باتیں علماء نے فرمائی ہیں کہ جو اللہ کے لیے دے رہا اچھا مال دینا چاہیے، حسنت، ردی مال، بیکار مال اور پھینکنے والا مال نہیں دینا چاہیے، اور دوسری اچھی نیت سے دینا چاہیے، دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے، سمعہ کے لیے اور لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں دینا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ جسے دیا ہے دینے کے بعد اسے اس پر احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہاں دیکھا ہم نے فلاں وقت آپ کو دیا تھا، بھول گئے۔ اگر آپ نے دے کر احسان جتایا تو فرمایا کہ اس کا احسان پانی میں گیا۔ ترک المنت زینت الاحسان، احسان کی زینت جو احسان نہ جتانا ہے۔ اگر آدمی نے دے کر احسان جتا دیا تو وہ کہ آدمی نے اپنے احسان پر پانی پھیر دیا، اس کا ثواب ضائع چلا جائے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ حالانکہ قرض میں جتنا دیا اتنا ہی لینا ہے۔ آدمی قرض دے کر کے 1 لاکھ دے رہا ہوں، آپ 1 مہینے کے بعد 1.25 لاکھ دیں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، سود ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرض لینے والا اپنی طرف سے بغیر کسی شرط کے اگر کوئی پیسہ بڑھا کے دیتا تو جائز ہے، لینا جائز ہے۔ اگر 1 لاکھ کے وہ 1,10,000 دیتا ہے، بڑھا کے دیتا ہے، ہم نے مانگا نہیں، نہ شرط لگائی تھی، لیکن اپنی خوشی سے اپنی طرف سے وہ دے رہا ہے تو اس کے لینے میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن شرط لگانا، بھئی آپ کو دے رہا ہوں اتنے دنوں کے لیے، اتنے دنوں کے بعد اتنا پیسہ زیادہ لوگا، یہ سود ہو جائے گا، ربا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ جو دے گے قرض ہے، اللہ کو جو بندہ دے گا اللہ کئی گنا بڑھا کے اس کو اللہ دے گا، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ غنی بھی ہے اور وفی بھی ہے، وفادار، وعدہ وفا کرنے والے، غنی ہے۔ اللہ سے ٹال مٹول کی جو ہے کوئی جو ہے اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آگے یغفر لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے کہ تم نے مال کیا دیا، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ کی 2 صفتیں بیان کی، اللہ بڑے قدرداں، شکور کے معنی قدرداں، عبد الشکور نام رکھتے ہیں نا، شکور کے معنی قدرداں ہے، یعنی بندے کے اعمال کے اللہ، بندوں کے اعمال کے اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، چھوٹے
عمل تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، یعنی اس پر بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کیا تو کیا ملتا ہے، یعنی اللہ کے اس کی قدر ہے، اللہ جانتے ہیں کہ تم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے علم میں ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوگی۔ اور حلیم کے معنی اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے بردبار ہے، یعنی مطلب ہے کہ بندہ بہت سے کام وہ کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ علیم ہے۔ اگر اللہ کا علم نہ ہوتا تو علماء لکھا کہ دنیا میں کوئی کافر زندہ نہیں رہتا، کوئی بے ایمان زندہ نہیں رہتا، کوئی گنہگار جو روئے زمین پر چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ گناہ کیا آنکھوں سے فوراً اندھا ہو گیا، گناہ کیا زبان سے فوراً گونگا ہو گیا، گناہ کیا کانوں سے فوراً بہرا ہو گیا، گناہ کیا پیروں سے فوراً لنگڑا لولا ہو گیا۔ تو دنیا میں پھر اللہ کا علم ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہ بھی کر رہا، آنکھیں بھی ماشاءاللہ موجود ہے، زبان موجود ہے، زبان سے بدزبانی کر رہا ہے اور غیبتیں کر رہا، گانے گا رہا، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دے رہا، پھر بھی زبان چل رہی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اس لیے فرمایا اللہ حلیم ہے، اس لیے دنیا میں کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں، جو اللہ کا علم کا یہ نتیجہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ حاضر اور غائب سب کو جانتے ہیں، یعنی حاضر اور غائب کا مسئلہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری چیزیں مثال کے طور پر یہ چیز ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پیچھے دیوار کے پیچھے کون ہے نہ وہ ہم کو دیکھ رہا، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، وہ ہمارے لیے غائب ہے، لیکن اللہ کے لیے سب چیز حاضر ہی حاضر ہے۔ لیکن ہمارے اعتبار سے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ جو غیب میں ہے، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو موجود حاضر ہے، اللہ ان سب کو جانتے ہیں۔ اور اللہ عزیز ہے، عزیز کے معنی زبردست، اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور حکیم ہے، اس کے معنی نہیں کہ اگر زبردست جو چاہے کر دے، حکمت سے کرتے ہیں۔ لہذا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ طاقتور باوجود عزیز ہونے کے، طاقتور ہونے کے، اللہ تعالیٰ حکمت سے کوئی کام جو ہے بعد میں کرتے ہیں، دیر میں کرتے ہیں، کبھی ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی صفات شکور ہے، حلیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، یہ اللہ کی صفات کا تعارف ہے۔ اللہ کو پہچاننا ذات کے اعتبار سے تو مشکل ہے، لیکن اللہ کو صفات کے اعتبار سے بندہ پہچان سکتا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ جو احکام بندوں کو دیے جا رہے ہیں وہاں اللہ کی صفات کا تعارف کیا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھو عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ شکور ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ لہذا ان صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو بناؤ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمارے لیے جو اسباب ہیں، جو دروس ہیں، اللہ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ درس قرآن کی اس محفل و مجلس کو قبول فرما، اے اللہ جو باتیں تیرے توفیق سے صحیح سنتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے کلام سے بھی محبت کا، اطاعت کا تعلق عطا فرما، ایمان و یقین کا تعلق عطا فرما، تیرے کلام کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، تیرے قرآن کا، تیرے کلام کا فہم عطا فرما، تیرے کلام پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری امت کو تیرے کلام کا رجوع نصیب فرما، تیرے نبی کی حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں ہیں، اے اللہ عزت کی، راحت کی، چین کی، سکون کی، اے اللہ صحت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما، کسی محتاج کا محتاج نہ فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ہم میں سے ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، اللہ ہمارے کمزوروں کو قوت عطا فرما، اللہ سارے عالم کے اہل ایمان کی، جان کی، مال کی، ایمان و اعمال کی، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، اے اللہ دینی تمام تنظیموں کی پوری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں ہے، اے اللہ آخر کی
زندگی عطا فرما، محبت و الفت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب ان دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمانی موت نصیب فرما۔ اے اللہ سوء خاتمہ سے ہمیں سے ہر ایک کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول